بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر قدرت ہے. وہ جس چیز کو چاہے بلند کر دے اور جسے چاہے پست کر دے. ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں پہ رمضان کو فضیلت دی، تمام مہینوں پہ رمضان کو فضیلت دی. جس طرح جمعے کا دن تمام ایام کا سردار ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر چلتا ہے. ایک کیا چلتا ہے؟ آفر. جس طرح انسان ہے آفر نکالتا ہے دکانوں پہ، آفس میں، ہر چیز نکالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آفر کا مہینہ رکھا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ رمضان. یہ ایک ایسا آفر کا مہینہ ہے کہ کوئی جو انسان نفل پڑھتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، جو انسان فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرض کا ثواب ملتا ہے. جو ایک نیکی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں، رزق عام ہو جاتا ہے، مغفرتیں عام ہو جاتی ہیں، رحمتیں عام ہو جاتی ہیں، جہنم کی خلاصی عام ہو جاتی ہے. اس مہینے میں ہر خصوصیات جو ہے جس کی طلب انسان کرتا ہے وہ سب چیزیں عام ہو جاتی ہیں. اللہ کی طرف سے یہ آفر والا مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمایا گیا ہے. اور روزہ جہاں تک تعلق ہے تو روزہ کہتے ہیں صوم کو. صوم کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا. تو صوم کے معنی رکنے سے مراد یہ نہیں صرف انسان کھانے سے رکا رہے، پینے سے رکا رہے اور انسان تلاوت کرتا رہے، اس کے معنی صوم نہیں ہے. ہر اس چیز سے رکنا ہے جو آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں. عام طور پر آدمی نماز قاعدے سے پڑھتا ہے، نفل اچھے سے پڑھتا ہے، تلاوت خوب کرتا ہے، کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پانی سے پرہیز کرتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے. پھر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے؟ وہ ہے غیبت، وہ ہے چغلی، وہ ہے حسد، وہ ہے بغض، وہ ہے عناد. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. انسان کے ہمیں صرف کھانے سے اور پینے سے نہیں رکنا ہے. رمضان میں، روزے میں ہمیں کھانے پینے سے صرف نہیں رکنا ہے، ہمیں غیبت سے بھی رکنا ہے، ہمیں چغلی سے بھی رکنا ہے، ہمیں حسد سے بھی رکنا ہے، ہمیں ہر وہ چیز سے رکنا ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنا ہے، جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنا ہے. یعنی کہ ایک انسان ہے جو شاعری موٹ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اشراق اور چاش کی پابندی کر رہا ہے، فرائض کو انجام دے رہا ہے، تراویح کو انجام دے رہا ہے، لیکن ذرا سی کسی غیبت کر دی، ذرا سی کسی چغلی کر دی، سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے. ایک جھٹکے میں برائی کسی کی پیٹھ پیچھے کر دی، آپ کی پورے دن کی عبادت، پورے دن کی تلاوت، پورے دن کے روزے، پورے دن کی چیز کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. تو انسان عام طور پہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. اور غیبت کی جو شروعات ہوتی ہے انسان یہ کہتا ہے اللہ توبہ کہنا تو نہیں چاہیے، اس کے بعد پوری بات کہہ کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد پوری بات کر کے کیا چلا جاتا ہے. تو یہ غیبت کا طریقہ ہوتا ہے، انسان بچ نہیں پاتا ہے غیبت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیز کی ذمہ داری دے دے، ایک 2 جبڑوں کے بیچ زبان کی اور ایک 2 رانوں کے بیچ شرمگاہ کی، تو میں اس کی جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں. کیوں فرمایا یہ بات؟ کیونکہ یہ 2 جو چیزیں ہیں، جو 2 چیزیں ہیں یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، زبان اور شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ. کیوں؟ کیونکہ انسان ان 2 پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. ذرا سا آیا، طیش میں آ گیا، غصے میں گالی دینے لگا، غصے میں لوگوں کو گریبان پکڑنے لگا، غصے میں ہر چیز کرنے لگا، تو زبان انسان
اس میں آ جاتا ہے، طیش میں آتا ہے۔ اور زبانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں سے کاٹنے کا عمل کرتی ہے، جو اعمال کو ضائع کر دینے کا کام کرتی ہے، جو لوگوں کو جوڑتی بھی ہے۔ زبان میٹھی بھی ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑ دیتی ہے، لیکن زبان ایسی بھی ہوتی ہے جو قطع رحمی پیدا کر دیتی ہے، جو آپس میں جھگڑا پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ذمہ داری دیتا ہے، یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی، اس کے اوپر میں جنت کی زبان لیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، خاص طور سے رمضان مبارک کے موقع پر۔ اس میں کیا ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے پرہیز کا ہے۔ ہم اگر ایک مہینہ میں جس طرح کھانے سے رک رہے ہیں، پانی سے رک رہے ہیں، اگر اسی طرح غیبت سے رکے، چگلی سے رکے، حسد سے رکے، یہ ہماری پریکٹس کا مہینہ ہے۔ یہ ہماری کس کا مہینہ ہے؟ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اگر ایک مہینہ اس میں عمل کرتے رہیں گے، جان بوجھ اس میں رکتے رہیں گے، شیطان بلاتا رہے گا، لیکن جان بوجھ کے سے کیا ہوں گے؟ رکتے رہیں گے، بچتے رہیں گے ان اعمال سے جو اعمال کو ضائع کر دیں، تو ہمارا جو بعد رمضان ہے ہم اس پہ خود آٹومیٹک عمل کرنے لگیں گے۔ عام طور پر جب عید کا ٹائم ہوتا ہے تو آدمی جلدی کھاتا پیتا نہیں، کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں پاتا ہم عید میں چل رہے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ ہم رمضان کے ایام میں چل رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد اس کو ہوش آتا ہے بھیا رمضان ختم ہو چکے ہیں، اب ہمیں کھانا پینا ہے۔ اسی طرح اب انسان پرہیز جس چیز سے کرتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ، تو وہ اس پہ فوراً عمل نہیں توڑتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کر کے عمل کیا ہوتا ہے؟ توڑتا ہے۔ اسی جب ہم پرہیز کریں گے غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، تب جا کر کے ہماری دنیا، جب جا کے ہمارا روزہ برقرار رہے گا، ہمارے اعمال برقرار رہیں گے، تب جا کے اللہ کے نزدیک ہمیں کیا ہوگی؟ قبولیت ہوگی۔ تو اس میں جو تعلق ہے وہ قرآن کا ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی مہینے میں اتارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی مہینے میں اتارا ہے، اور یہ اس لیے اتارا ہے کہ تمام انسانوں کی یہ رہنمائی کر دے۔ قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن صرف ایک رسمی کتاب نہیں ہے، ایک دھارمک کتاب نہیں ہے، قرآن پورا سسٹم ہے، قرآن پورا نظام ہے۔ اب اس نظام کو جب ہم اپنی زندگی کو قرآن سے میچ کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ آج جو ہم لوگ کو جو حالات آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اندر ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، خوف ہر مسلمانوں کے دل میں پیدا کیا گیا ہے، کوئی مسلمان اکیلا سفر نہیں کر سکتا، کوئی اکیلا نکل نہیں سکتا، اس کے گھر کو خطرے میں، اس کے مدرسے خطرے میں، مساجد خطرے میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ قرآن پاک یہ کہتے گا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے قرآن پاک کے ایک حصے کو مانا، یعنی کہ نماز کو مانا، روزے کو مانا، زکوٰۃ کو مانا، حج کو مانا، ایک حصے کو مانا، اور ایک حصے کا تم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ ایک حصے کا تم نے انکار کر دیا۔ جب بعد اسلامی نظام کے نفاذ کی جائے گی، جب بعد قرآن پاک کے آیت پہ عمل کرنے کی جائے گی، جب بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے پائے گی، تو تم اس چیز کا انکار کر دو گے۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جو تم میں سے اس طرح کا عمل کرے گا وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف اس کو دھا دیا جائے گا۔ تو آج جو صورتحال مسلمانوں کی ہے اس وقت، وہ خوف کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس کا صحیح نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ توڑ دیا، قرآن پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ جس قوم کا تعلق حقیقت سے ٹوٹ جاتا ہے وہ قوم کسی قابل نہیں رہتی۔ جس بیٹے کا تعلق اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی بہن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ لڑکا یتیم کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جس قوم کا تعلق حقیقت سے ٹوٹ جاتا ہے، حقیقی رب سے ٹوٹ جاتا ہے، نبی سے ٹوٹ جاتا ہے، پیغمبروں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ امت یتیم امت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر لوگوں میں اپنا لیڈر ڈھونڈتی ہے، اپنے لیڈر تلاش کرتی ہے۔ آج پوری امت لیڈر سے محروم ہے، پوری امت اپنے لیڈر سے محروم ہے۔ وہ کبھی ان کے در پہ جا رہی ہے، کبھی ان کے در پہ جا رہی ہے۔ ہر ایک جو لیڈر جس کو بنا رہی ہے یہ امت، وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے فراڈ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ لیڈرشپ یہ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا لیڈر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے طریقہ ہی تمہارا لیڈر ہے۔ اگر تم نے ان کے طریقے کو چھوڑا،
اگر تم نے ان کے طریقوں چھوڑا تم شکست ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن یوں کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اے نبی آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے، چاہتے ہیں کہ یہ اللہ ان سے قریب ہو جائے، تو فَاتَّبِعُونِی، تو انہیں کہہ دی تو میری اتباع کرنی پڑے گی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ صرف نماز میں نہیں کرنی پڑے گی، صرف روزے تک محدود نہیں ہے نبی کی اتباع، عمرے تک، حج تک، زکوٰۃ اتباع محفوظ نہیں، محدود نہیں ہے۔ نبی کی اتباع ہر اس چیز میں کرنی پڑے گی جو چیز ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہماری شادی نبی کے طریقے پہ، ہمارا ولیمہ نبی کے طریقے پہ، ہمارا گھر کا نظام نبی کے طریقے پہ، ہمارا مسجد نبی کے طریقے پہ، ہمارا محلہ نبی کے، ہر چیز جو ہمارے شعبہ حیات ہیں اس میں اگر نبی کا طریقہ موجود ہے تو اللہ محبت کرے گا، اور جس میں جو شعبہ حیات ہے اور اس میں نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار برسے گی۔ آج جو امت مسلمہ کا حال ہے، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجیے کہ پوری دنیا ایک بے چین ہو چکی ہے، مسلمان قوم بے چین قوم ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو سیکور کرنا چاہتا ہے اپنے گھر سے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے محلے والوں سے، ہر چیز سے، کیونکہ اس کی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں جو لیڈر جو پیدا ہو رہے ہیں، اونچی اونچی پگڑی پہن کے، بڑے بڑے عمامے پہن کر کے، اور جو جلسوں میں جا رہے ہیں اور جو اسٹیج پہ بیٹھ رہے ہیں، جن کے لیے اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، انہوں نے قرآن کی تحریف کی، انہوں نے نبی کی حدیث کی تحریفات کی، قرآن کے غلط ترجمے بیان کیے، اس لیے کہ وہ پبلک میں مشہور ہو جائیں، اس لیے کہ پبلک ان کی واہ واہی کرے، اس لیے کہ وہ عوام سے موٹی رقم وصول کر سکے، اس لیے انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کو غلط بیان کر دی، قرآن پاک کے تشریحات کو غلط بیان کر دی۔ ایک مثال کے طور پر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ابھی جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بڑی اونچی پگڑی باندھے ہوئے تھے اور بڑے عمامے تھے، اور لوگ بڑے آگے پیچھے کو گھیرے ہوئے تھے، وہ ممبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک آیت کا غلط ترجمہ بیان کیا، وہ آیت یہ تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفریق مت پیدا کرو۔ تو ان صاحب نے اس آیت کریمہ کا، اس آیت کے ٹکڑے کا اس طرح تشریح کری کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسی یہ ہے کہ میں نے اپنے پیر کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے اپنے پیر کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے اپنے پیر کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے نبی کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے اللہ کا ہاتھ پکڑا۔ یہ قرآن پاک کی غلط تشریحات ہے، حالانکہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اور قرآن کو اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے ذریعے وقت فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر فرمایا، ان کو عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین دھیرے دھیرے کرتے کرتے پوری دنیا میں قرآن منتقل ہوتا رہا۔ یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، کوئی بزرگ اللہ کی رسی نہیں ہو سکتا، کوئی پیر اللہ کی رسی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی اللہ کی رسی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا بزرگ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رسی صرف اور صرف قرآن ہے، صرف اور صرف قرآن ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسے لوگ آ چکے ہیں، ایسے لوگ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے ان کا ٹارگٹ صرف فرقے وائد بیان دینا ہے کہ یہ دیوبندی ہو، یہ بریلوی ہو، یہ شیعہ ہو، یہ سنی، یہ کافر، یہ مرتد، ان کا مقصد ہی اسی چیز سے۔ حالانکہ قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنی گرج کے برس رہا ہے کہ اے انسانوں، اللہ کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، وتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی۔ یہ قرآن کا اعلان کہہ رہا ہے، اور ہمارے بہت سے ایسے لوگ اسٹیج بیٹھتے صرف فرقے والے کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ یہ ہرگز قرآن کی ترجمانی نہیں ہے۔ قرآن کی ترجمانی وہی ہوگی جو صحابہ نے کی، جو نبی نے کروائی، جو ہمارے علماء نے کی، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اسلام فرقے وحدت قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اگر کوئی بھی شخص الگ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے
تب بھی وہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ انسان ہے جو کہ نماز پڑھو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایاک اعبد کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک استعین اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کہو، چاہے جماعت میں کھڑو چاہے اکیلے کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کا وہ ثواب نہیں جو تین لوگوں کی جماعت نماز پڑھی۔ تو اسلام کا معاملہ جمعیت سے، اسلام کا معاملہ تعلقات سے، جماعت کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ تو اس لیے جب تک ہمارا رابطہ اتحاد میں نہیں ہوگا، جب تک ہم شکست کھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ اگر تم فرقے وار میں بٹو گے، اپنے مسلکوں کی شدت اختیار کرو گے تو تمہیں ہوا اکھاڑ دی جائے گی۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کی مسجدیں خطرے میں، مسلمانوں کا وقف خطرے میں آ چکا ہے، پرسلہ بورڈ خطرے میں آ چکا ہے، جمعیت خطرے میں آ چکی ہے، دھیرے دھیرے کرتے ہر چیز خطرے میں آ رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ سمن بکمن عمیون ہے کہ مسلمان گونگے بیرندے بنے ہوئے، انہیں صرف پبلکسٹی چاہیے، انہیں صرف روپڑا چاہیے، انہیں صرف گارڈ چاہیے، انہیں صرف بنگلہ چاہیے، انہیں صرف پیسے کی موٹی رقم چاہیے۔ بھلے قوم جہنم کی طرف جا رہی ہو، بھلے قوم کا تعلق قرآن سے کٹ رہا ہو، بھلے قوم کا تعلق آخرت سے کٹ رہا ہو، بھلے قوم کا تعلق حدیث سے کٹ رہا ہو، انہیں صرف اور صرف اپنا موٹی رقم وصول کرنی ہے، اب صرف اور صرف پبلسٹی چاہیے کہ وہ کہیں بھی جائیں بس حضرت آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت جو تشریف لاتے ہیں وہ یہ کافر اور وہ دھواں دھاں تقریر کرتے ہیں، فتنوں والی تقریر کرتے ہیں، فرقے واحد تقریر کرتے ہیں، پھر اس کے امت کو بانٹتے ہیں، کاٹتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ غلط ترجمانی ہے۔ قرآن پاک کو تعالیٰ اسی لیے گیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تمام انسانوں کی رہنما کتاب بنائی ہے۔ ہمیں قرآن سے رہنمائی اختیار کرنی ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ ہمیں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں تسلیم کریں گے۔ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا رازق، اللہ ہمارا حاکم ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عقیدہ ہوگا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا لیڈر بنایا ہے۔ اور پھر دوسرا عقیدہ یہ کہ اللہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تمام انسانوں کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ قریب ہو جائیں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مال میں برکتیں ہوں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ مسلط ہو جائے تو فاتبعونی، تو نبی سے کہلوا دے کہ تم یہ کہو، تمام لوگوں سے کہو کہ میری اتباع کرنی پڑے گی۔ پھر تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کی کسی کونے مبعوث نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی صحابی لا تتخذ من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم کہ صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو لعن تانگ نشانہ مت بنا لینا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میری سنت ہے، ایک میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، جو چیز مجھ سے ثابت ہے وہ چیز صحابہ سے ثابت ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مجھ سے بہت کم ثابت ہے لیکن میرے صحابہ سے زیادہ طریقے سے ثابت ہے تو میرے صحابہ کے طریقوں کو پکڑنا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سنتوں مضبوطی سے پکڑنا، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین کی جو سنتیں ہیں چاہے ابو بکر صدیق کی ہوں یا عمر فاروق کی ہوں یا عثمان بن عفان کی ہوں یا علی بن ابی طالب کی ہوں، جو ان کے طریقے ہیں جو ان کی سنتیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا، عضوا علیہا بالنواجذ اور ان کو دانتوں تلے دبا لینا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، یہ نبی کا عقیدہ خود قرآن پیش کر رہا ہے، صحابہ کا عقیدہ خود نبی پیش کر رہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اوپر نیچے بحث کرتا ہے ہم اسے کسی بھی حال میں قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن سے ہٹ کے بات کرنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کی تعلیمات سے ہٹ کے بات کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم قرآن کے سامنے قرآن کے ہٹ کے بات کریں گے تو ایسے لوگوں کے
بارے میں قرآن یہ کہتا ہے جنہوں نے اپنے پیروں کی اتباع کری، جنہوں نے مرشدوں کی اتباع کری، پیروں کی اتباع کری، ایسے لوگ جب قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، جب نبی سامنے کھڑے ہوں گے اور جب قرآن سامنے موجود ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا کہ میرے نبی کے آنے کے بعد اور قرآن کے اتر جانے کے بعد، ان کے سمجھنے کے بعد تم گمراہ کیسے ہو گئے، تو وہ یہ کہیں گے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا سبیلا، وہ یہ کہیں قیامت، اے میرے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی پیروں کی بات مان لی تھی، انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں، قیامت کے اس منظر کو پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے قرآن کے اترنے کے بعد اور نبی کے مبعوث ہونے کے بعد اور حقیقت کو واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے، وہ قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا سبیلا، کہ اے میرے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی اور پیروں کی اتباع کر لی، تو قرآن کو چھوڑ کے، حدیث کو چھوڑ کے، صحابہ کے طریقوں چھوڑ کے ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ راستہ وہی ہوگا ہدایت کا جو اللہ نے فرمایا ہے، جو نبی نے فرمایا ہے۔ ہم بغیر اللہ کے بغیر قرآن سے جڑے ہوئے اور نبی کی تعلیمات سے جڑے ہوئے اور بغیر صحابہ کے طریقے پہ چلے ہوئے ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں، اس حقیقتوں کو واضح ہونا ہے۔ قرآن پاک کو اتارا اسی لیے گیا کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کی کھل کے بات کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب فرما دے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے آپ کو بھیجا اسی لیے کہ آپ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دے، چاہے کافر اور مشرک جتنے ناگوار کو نہ گزرے۔ تو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اسلام و فوبیا کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ لوگ ٹر کے لوگ گروہ جاتے ہیں، کبھی ٹرین میں سفر کرنے والوں سے موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کبھی نالی کبھی کنارے روڈ چلتے لوگوں سے موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کبھی اسپتالوں میں اسلام و فوبیا بیمار بیٹھے، کبھی بینکوں میں بیٹھے، یہ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ دنیا پہچان چکی ہے، دنیا مایوس ہو چکی ہے، اسلام نے اپنا پرچار کر دیا ہے، اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور جو بیمار ہیں، جو ہردم ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ایسے یہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں میں مہر لگا دی، ان کے آنکھوں میں مہر لگا دی، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ ایسے لوگ دنیا پھیلے ہوئے ہیں، وہ جہاں دیکھتے ہیں داڑھی ٹوپی والوں کو، جہاں دیکھتے ہیں اسلام والوں کو، مسلمانوں کو، نمازیوں دیکھتے ہیں، ان کا گروہ چلا آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ موب لنچنگ کرتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے صحابہ کے دور سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تلقین کی مکہ کی پہاڑی پہ، اس کے بعد صحابہ کا یہ صورتحال بن گئی تھی کہ صحابہ نے ایک گھر کے ایک کمرے میں دین کو سیکھا، اور اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو خلافت عثمانیہ کے بہت سے لوگوں نے قبر کے اندر جا کے قرآن کو سیکھا۔ یہ دور چلتا چلائے گا یہاں تک کہ حق غالب آئے گا۔ ہندوستان کا مستقبل صرف اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ڈٹ کے حق کو بیان کرنا ہے، ہمیں ڈٹ کے قرآن کو پیش کرنا ہے، ہمیں ڈٹ کے حدیث کو پیش کرنا ہے، جو بھی بیچ میں رکاوٹیں آنی ہیں، لیکن اس سے پہلے خود عمل کرنا ہے۔ ہماری شادی نبی کے طریقے پہ ہونی چاہیے، ہمارا نکاح نبی کے طریقے میں ہونا چاہیے۔ ہم تمام رسموں کو، تمام روایتوں کو چھوڑتے ہیں اور تمام بارات کا اور جہیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اس نیت سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ رشتہ دار ہے جن کے چکر میں اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے کسی کے چکر میں، کسی ماں باپ کے چکر میں، بھائی بہنوں کے چکر میں اور رشتہ داروں کے چکر میں اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور قرآن کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو یہ لوگ قیامت دن جو تمہیں عزیز آج بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ قرآن کے دن، یہ لوگ قیامت دن کیا کہیں، کیا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن رشتوں کے چکر میں تم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، سنتوں کو چھوڑا، یہ وہ رشتے ہوں گے کہ وہ قیامت کے دن ادھر ادھر بھاگتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، اور تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، تم اپنے گناہ نہیں چھپا پاؤ گے، تمہارا اعمال نامہ سامنے ہوگا، آخرت میں صرف اللہ کا حکم کام آئے گا اور نبی کی سفارش کام آئے گی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔